سب مریدین آج طلباء اور ادارے کے اساتذہ اور ایسے والدین بیٹھے ہیں جن کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی جو میں نے تحقیقی معاملہ دیکھا ہے کہ اگر بچے دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن کے حافظ اور عالم بن رہے ہیں، یہ مقصد صرف دین پڑھنا نہیں کہ حافظ ہوئے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کو حاصل کرنا اور ایسا بننا کہ جہاں بھی جائیں اس نور کی شمع کی نورانیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بکھیرتے چلے جائیں۔ جہاں جہاں سے وہ طالب علم گزرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اسے اس کے دل میں اس بندے کو دیکھ کر لوگوں کے دل جو ہے وہ نور سے معطر ہو جائیں، دین کی تڑپ آ جائے، ایسی تڑپ آ جائے ان کے اندر اور دل باغ باغ ہو جائے۔ جیسا دیکھیں آپ کسی مشینری کا کام سیکھتے ہیں، جہاز ہے، وہ ایکسیویٹر ہے، میکینیکل ہے، اور اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور میکینیکل اس میں جہاز بنتے ہیں۔ جب وہ اس علم کو سیکھ لیتا ہے، اس علم کو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ جیسا اس نے اس کے اندر محنت کی ہوگی، جہاں بھی جائے گا لوگوں کی ان مشینریوں کو، ان پرزوں کو ٹھیک کرتا چلا جائے گا۔ اگر اس نے اس عمل کو، علم کو صحیح پڑھا ہوگا، اس پہ پوری توجہ دی ہوگی، وہ کار مکینک ہے، ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، الیکٹریشین ہے، مکینک ہے، وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہے، بیٹھا موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، اس کی زندگی سے پوچھ لے، اس نے ہزاروں بندوں کو ٹھیک کیا ہے، ہزاروں، اس سے پوچھیں گے تو ہزاروں موٹر سائیکل اس نے ٹھیک کی ہوں گے۔ کیا وجہ اس کی؟ ایک ہائی لیول کا جو سرویئر بنتا ہے تو وہ انجینئر ہوتا ہے، وہ اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں سروے کیے ہوتے ہیں، اس نے جو علم پڑھا ہوتا ہے، جب اس کی پڑھا ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ہزاروں کی تعداد میں پوری زندگی میں کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو علم کو حاصل کر لیتا ہے، حاصل کرنے کے بعد جب اس شمع کو روشن کرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے دل درست ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی امت، جو ہم امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے پیر بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، ہمارے دینی بھائیوں کی اصلاح کرنی اور دین کے لیے کوشاں رہنا۔ جب آپ وہ آدمی سیکھتا ہے ہنر اپنے لیے، کسی بھی مشینری کا کام سیکھتا ہے تو اپنی ذات کے لیے سیکھتا ہے، اپنے آپ کے لیے سیکھتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کہ میں اسے سیکھ کر کماؤں گا، اس سے روزی بنے گی مجھے۔ جتنا بڑا علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ انجینئر، بڑا انجینئر بنے گا، اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی۔ وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہے، پھر اس کے لیے خود محنت کرتا ہے تو اسے روزی ملتی ہے، اسے دولت ملتی ہے، اسے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن آپ جو دین کو حاصل کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ جب اس کو حاصل کریں گے تو پھر آپ کو تنخواہ دنیا سے نہیں، اللہ اور اس کا رسول عطا کریں گے، اس کا معاوضہ آپ کو ایسے انداز میں ملے گا تو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ نے اس کو صرف دنیا کے لیے حاصل کیا تو پھر دنیا سے آپ معاوضہ لیں گے۔ اب اس کو ہم نے حاصل کیا ہے اور حاصل کروانا ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے،
جب اس کے لیے پڑھنے کے بعد اس نور کی جو شمع، علم کی جو شمع روشن ہوگی، پھر جو لوگ بینائی سے، دین کی بینائی سے محروم ہیں، جب آپ کی شمع خود ہی نہ جل رہی ہو تو آپ کیا کس کو روشنی دیں؟ جب آپ کی جو علم پڑا ہے، جب اللہ کے لیے روشنی کریں گے اس کو، پھر اللہ اس کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا کرے گا، جو بھی بہرا، آندھا آنکھوں سے دین کا آندھا، جب بھی اس شمع کی طرف دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر دے گا۔ وہ بینائی کہ یعنی دین کی طرف اس کی آنکھیں کھلیں گی، وہ سوچے گا دین کیا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے رستے کی طرف پلٹ لے گا۔ پھر یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سونے کی کان ہے، وہاں سے چاندی نکلتی ہے، تانبا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، وہ بنا بنایا ہوتا ہے۔ ایک سونا وہ ہوتا ہے جس کو بنانا پڑتا ہے۔ لکڑی کو آگ میں آپ پھینکیں گے تو لکڑی جل جائے گی، کسی بھی چیز کو پھینکتے ہیں تو وہ جل جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ سونے کی ایک ڈلی آپ آگ میں پھینک دیتے ہیں، وہ پگھل جائے گی، آگ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، ایک ہی کرے گی، اس کے اندر جو میل کچیل ہے وہ صاف کر دے گی، سونا صاف ہو جائے گا۔ جب آپ صحیح طریقے سے دین کے ایک اچھے عالم دین بنیں گے، باعمل عالم بنیں گے، تو اور اپنے آپ کو سونا بنانے کی کوشش کریں، ایسا سونا ہو جس کی قیمت بھی ہو۔ اس پہ کوئی دین کا دشمن آ کے اس پہ حملہ کرے، اس کی آگ برسے گی، کسی حاسد کی آگ برسے گی، کسی دشمن کی آگ جب اس پر برسے گی بھی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو پھر بھی اس کا کچھ نہیں ہوگا، وہ سونے کا سونا ہی رہے گا، ہاں، اس کا بگڑ کچھ نہیں سکے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آگ بھی جانتی تھی کہ میں اس کو جلا نہیں سکتی ہوں، یہ آگ بھی جانتی تھی۔ اب جب انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ انسان کے تصورات کا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی جو کامیابی، وہ انسان کا تصور، انسان کی ایک سوچ، ایک ارادہ پختہ کر لینا، اس کا سب سے زیادہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں ایک رول ہوتا ہے۔ وہ ارادہ کیا ہے، وہ سوچ کیا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کی زندگی کے ایک نئے موڑ آ جائیں گے اس پہ، اور ایسی آپ کو چیزیں حاصل ہوں گی جو آپ کی سوچ میں نہیں۔ آپ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں لاہور کا میں نے پیدل جانا ہے، ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے چشتیاں شریف جانا ہے، وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ اب دونوں بندے چلتے ہیں، ایک نے ارادہ لاہور کا کیا ہوا ہے، ایک نے چشتیاں شریف کا کیا ہے۔ جو چشتیاں شریف کا آدمی ہے، جس نے وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں منزل اس کی پیدل چل کے گیا، وہاں پہ پہنچ کے وہ رک جائے گا، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو اس کی قوت ارادی، جو ارادہ تھا اس کا، جو اس کا ایک مشن بنا تھا، اس نے اس پہ پورے جسم پہ اثر انداز ہو کر کہتا ہے بس اس سے آگے تو گیا تو تھک جائے گا۔ اب جس نے لاہور کا ارادہ کیا پیدل چلنے کا، وہ تھکتا وہ کہے گا کوئی نہیں، ایک دو دن ریسٹ کر لوں، پھر میں ایک دن پہنچ ہی جاؤں گا۔ جس منزل کا آپ نے ارادہ کیا ہے، جس منزل کی آپ نے توقع رکھی ہے، وہاں تک آپ وہاں تک پہنچ کر رک جائیں گے۔ یہ عمر نادان ہے، آپ کی عمر ایسی نہیں کہ آپ اس میں کوئی بڑی عقل کی بات سوچ سکیں۔ آپ یہی سوچ لیں کہ ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ آپ بچوں کی جو ایک منزل ہے، ایک منزل کو سوچ لیں۔ ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم دولت کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، اس سے مال و زر اکٹھا ہوگا، چاندی اور سونا اکٹھا ہوگا، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی منزل پر پہنچنا ہے کہ جب میں اسٹیج پر کھڑا ہوں
تو ہزاروں کی تعداد لوگ میری طرف دیکھ کر اصلاح کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائیں۔ جب آپ یہ مشن رکھ کے چلیں گے، سونا ایک کان سے نکلتا ہے اور ایک سنیاسی بناتا ہے، تانبا ہوتا ہے ایک طرف گندک ہوتی ہے، یا جو بھی وہ مسالے وغیرہ لگاتے ہیں، سونے کا وجود نہیں ہوتا، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے۔ جس کا ہاتھ سنیاسی کا سونا بنا رہا ہوتا ہے وہ خود سونا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو عقل، جو سوچ ہوتی ہے، اس کا جو تجربہ، وہ سونے سے بھی آگے ہوتا ہے۔ جو بنا رہا وہ خود، اس کے ہاتھ سونے کے نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی کا ایک مراحل اس پہ لگاتا ہے، اپنا ایک وقت اس پہ ضائع کرتا ہے اس کو بنانے کے لیے۔ کئی بار اس کو پروسیس سے گزارنے کے بعد سونا بنا دیتا ہے، تانبے کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے، وہ سونے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سونا بننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور پھر اس میں اپنی مرضی نہ کر۔ کچھ سونے اللہ نے پیدائشی بنائے ہوتے ہیں، تو سونا بننے کے لیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے ہیں، پھر اس کے اوپر اپنی بات ڈال دے، تو جان کہ تو جان کہ کیسے سونا بنانا ہے، جس طرح وہ تجھے گھماتا جائے، تجھے تیری اصلاح کرتا چلا جائے، اسی طرح اس پہ چلتا جا، پھر ایک وقت آئے گا تو سونے کی شکل اختیار کر لے۔ اگر ایک چیز کو تانبا ہے، اس سے آپ نے تانبے کی کوئی شکل اختیار کرنی ہے تو اسے ایک بار آگ سے گزارنا پڑے گا۔ جب وہ پگھل جائے گا، جب وہ سیال بن جائے گا، تو اسے پھر کسی سانچے میں ڈال دیں گے تو وہ چیز شکل اختیار کر جائے گی۔ تانبے کو اگر آپ سونا بنانا چاہتے ہیں تو بارہا جو حکامہ نے لکھا ہے کہ یہ کیسے سونا بنتا ہے، ابھی دیکھا نہیں کسی نے، وہ اتنی 100 مرتبہ اسے فلاں بوٹی میں رگڑیں تے فلانی بوٹی دے وچ انی وارا اینو بجاوے دیو تے اس تو بعد پھر اینو اگ دیو، پھر انج کرو، پھر انج کرو، پھر اس تو بعد جڑا بندہ انہوں نے بھی لکھیا جڑا بنانے والا ہوئے وہ متقی پرہیزگار ہوئے، اللہ دی بارگاہ مقبول بھی ہوئے، اور اس تو بعد پھر وہ جڑا سونا شاید تہاڈی جے تقدیر وچ ہویا تے سونا بن جائے گا۔ اگر وہی ہم سونا بننے کے لیے اگر ہمارے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سونا نہ بنے۔ جب آپ اس کو حاصل کریں گے، حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہے تھے اپنے مریدین کو، جن کے وجود سونا نہیں ہوتے لیکن ان کے وجود سے جو چیزیں آگے بنتی ہیں وہ بڑی بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے کہ امام کشیری ایک دن سردی کا موسم تھا تو کھڑکی جو تھی اس کی کنڈی نہیں تھی، تو آپ نے نا اس کو بند کرتے، وہ ہوا کا دباؤ پڑتا وہ کھل جاتی، تو آپ پھر اس کو بند کرتے، آپ اٹھے باہر سے ایک پتھر اٹھا کر اس کی کھڑکی کے آگے رکھ دوں تاکہ یہ ہوا سے کھلے نا۔ تو امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، جس پتھر کو ایسے پکڑتے تھے وہ ہیرا لال جواہرات بن جاتا، ایسے پکڑتے ہیرا لال جواہر بن جاتے، وہ آپ اس کو پھینک دیتے، پھر دوسرے پتھر کو پکڑتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ امام کشیری نے کئی مرتبہ کیا تو وہ کھڑکی کے آگے پتھر نہ رکھ سکے۔ تو یہاں پہ اعتراض بنتا ہے مریدوں کا، مریدوں نے عرض کی حضور وہ اتنا بڑا پتھر اٹھایا انہوں نے، وہ ہیرا بن گیا، تو وہ ہیرے کا ہیرا ہی اٹھا کر کھڑکی آگے رکھ لیتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا، فقیر چمک دمک والی چیزوں پہ اور قیمتی چیزوں پہ انحصار نہیں کرتا، جس کی طرف دیکھ کر دل دنیا کی طرف مائل ہو اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو اسے اس چیز سے کوئی غرض نہ تھی، اسی لیے ایسا بن کہ جس چیز کی طرف تو دیکھ کر بولے تیرے الفاظ ایسے ہوں، تمہارے الفاظ ایسے ہوں کہ جو تمہیں سنتا چلا جائے
وہ جب تم ہیرا بن جاؤ گے، تمہارے منہ سے لفظ نکل کر جب کوئی سنے گا وہ بھی ہیرا بنتا چلا جائے گا۔ تو آپ آگے لوگوں کے دلوں کو یہ سمجھ لے کہ ہم نے نبی کے اس دین کے لیے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات کو برداشت کیا، لوگوں کو تکلیفوں کو برداشت کیا، اس کو پھیلایا، اور پھر حضور نے فرمایا یہ جو عالم دین ہے میرے سینے کے نور ہیں، یہ میرے وارث ہیں۔ تو جو وارث ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کو سنبھالتے ہیں۔ آپ مان نہیں کرتے کہ میری 1 مربع زمین ہے، 2 مربے، کسی کو کہتے اس کے 5 مربے ہیں، وہ چودھری بنا پھرتا کہ اس کی اتنی زمین ہے بھائی میری، کہ میں اتنی زمین کا وارث ہوں۔ تو آپ کیسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ وارث ہیں؟ وارث کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد جو دین کی کمی آگے قیامت تک امت میں آتی چلی جائے گی، یہ میرے وارث اس کمی کو پورا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ خوش نصیبی ان والدین کی، ان بچوں کی جو اس مشن کو لے کر چلے، تو ان والدین کی بھی، ان لوگوں کی بھی جو تعاون کر کے ان بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں یہی التجا کرتا ہوں سب لوگوں سے جو مریدان بیٹھے ہیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دین کی طرف مائل کیجیے، اس کی طرف لے کر جائیے، جہاں پر کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، کسی چیز کی اسے کمی نہیں آ سکتی، تو دولت آنے جانے کی چیز ہے۔ آپ نے ایک چیز کا منصوبہ بنایا ہے، پتہ نہیں وقت ہے ملے گا کہ نہیں، آپ مال و زر اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ جائے گا کہ نہیں۔ میں سے ایک بڑی پتے کی بات جو اپنی زندگی میں نے تجربہ کیا ہے، آپ کی زندگی کا مہاڑ جرے کہندے نا ایدا مہاڑ ہے مڑ گیا ہے، اپنی ایک زندگی کی سوچ اور لگن جس چیز کی طرف ہوگی اسی میں آپ کو موت آئے گی۔ جو کام لگن سے آپ کر رہے ہیں، چاہے دولت اکٹھی کر رہے ہیں تو دولت اکٹھی کرتے آپ کو موت آئے گی۔ اگر آپ کسی نشے کے میں دھوتے ہیں تو نشے سے موت آئے گی۔ اگر آپ زنا اور بدفعلی کی صورت میں پڑے ہیں تو اسی میں آپ کو موت آئے گی۔ اگر آپ عبادت کی طرف متوجہ ہیں اور دل و جان سے، دکھاوے کے لیے نہیں، دل و جان کی عبادت کر رہے ہیں، جب آپ کی موت کا وقت ہوگا تو اسی میں آپ کو موت آئے گی۔ اگر آپ دین کا علم اٹھا کر، دین کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں اور ایک ہی مشن ہے کہ میں نے دین کے اس نام کو بلند کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے میں نے چلتے رہنا ہے، تو اسی چلتے چلتے تمہیں موت آ جائے گی۔ وہ اس موت میں اور نشے کی موت میں بڑا فرق ہوگا۔